جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد شہزاد. آپ دیکھ رہے ہیں CPN TV پاکستان. اس وقت ہم موجود ہیں اورنگی ٹاؤن کے کو بہت ان ڈیولپڈ ٹائپ کا ہے. بہت چھوٹا سا ایریا نہیں ہے، یہ بہت بڑا ایریا ہے. پاپولیشن بھی یہاں پہ زیادہ ہے. تو ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں چشتی نگر کے اندر. یہاں پہ ایک ہاسپٹل ہے MFC کے نام سے. میرے کیمرہ میں دکھائیں گے. MFC کے نام سے ادارہ تعلیم الاسلام ٹرسٹ والے اس ہاسپٹل کو چلا رہے ہیں. تو یہاں پہ ایک چھوٹا سا کیمپ لگایا گیا، آئی کیمپ. تو ہم اس آئی کیمپ کی بھی کوریج کریں گے اور ابھی آپ کی ملاقات کرواتے ہیں یہاں کے چیئرمین سے اور ان سے اس کے بارے میں تفصیلات لیتے ہیں. تو آئیے میرے ساتھ. تو ناظرین، اب ہم ہاسپٹل کے اندر آ چکے ہوئے ہیں. یہاں پہ ان کے چیئرمین صاحب بھی موجود ہیں. آئیے ابھی ہم ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور میرے کیمرہ مین دکھائیں گے. یہ ابھی اس وقت یہاں پہ ان کے ہاسپٹل کی OPD چل رہی ہے. ان کے اسٹاف ورکنگ کر رہے ہیں اور ان کے چیئرمین صاحب سے ملاقات کرواتے ہیں. تو جی ناظرین، اس وقت ہم ہاسپٹل کے اندر موجود ہیں. میرے کیمرہ مین نے ریسیپشن بھی دکھایا اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں یہاں کے چیئرمین اور پوری کیبنٹ ان کی ہمارے ساتھ موجود ہے. تو اب آئیے مزید تفصیلات ان سے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم، کیسے آپ؟ خیریت سے؟ جی اللہ کا جو. اچھا سر، اب آپ اپنے بارے میں، اپنے ادارے کے بارے میں بتانا شروع کریں. یہ ہمارا ادارہ جو ادارہ تعلیم الاسلام کے نام سے کام کرتا ہے اور ہم یہاں پہ 1975 سے سروسز فراہم کر رہے ہیں. یہ میرے والد صاحب تھے قاضی محمد حبیب بیگ نے اس کی بنیاد رکھی، وہ اس کے فاؤنڈر تھے. یہاں ہم نے اسکول، مدرسہ، مسجد، ہاسپٹل یہ تعمیر کا. یعنی اسکول بھی بنایا، مدرسہ بھی بنایا اور اب ہاسپٹل بھی. جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. اور تمام چیزیں الحمدللہ ہمارے سارے ڈپارٹمنٹ کامیابی سے کام کر رہے ہیں. اسکول میں تقریباً 500 جو بچے ہیں وہ فری تعلیم حاصل. یہ اسکول جو ہے یہ اسلامی تعلیمات دیتا ہے یا جنرل تعلیم؟ یہ انگلش میڈیم تعلیم دیتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے الگ مدرسہ قائم کیا ہوا ہے جہاں ہم دینی تعلیم دیتے ہیں. مسجد الحمدللہ ہے جو یہاں کے لوگوں کی مذہبی اور اسلامی جو ضروریات ہے اس کو پورا کر رہی ہے. اس کے بعد پھر ہم نے یہاں پہ کوئی ہاسپٹل کی بڑی نیڈ تھی اس علاقے میں، تو اللہ کا شکر ہے ہم یہ ہاسپٹل ہم نے بنایا. تقریباً 1.5 سال سے ہم اس کو رن کر رہے ہیں. تو اب ہم نے اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا ہے ہم نے. اور پہلے فرسٹ اسٹیپ میں ہم نے اس کی جنرل OPD کی، اس کے بعد ہم نے گائنی کی OPD کی. اب ہم نارمل ڈیلیوریز کے اوپر آ گئے. اب انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو اپ گریڈ کر کے 24 آور کا کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اب آپریشن شروع کر دیں گے. دیکھیں، ہم نے جو اشتراک حاصل کیا ہے وہ آئی سائٹ ٹرسٹ کا اشتراک حاصل کیا ہے، ٹھیک ہے. پھر ساتھ میں ہم کام کر رہے ہیں دفاع پاکستان کے ساتھ. تو اگر کوئی موتیہ کا آپریشن آ جاتا ہے، اس سے کیا مراد ہے، ہم نے جو ابھی تک 100 ابو پیشنٹ دیکھے ہیں ود ان آور، 1 گھنٹے کے اندر جو ہم نے 100 ابو پیشنٹ دیکھے ہیں، ان کے اندر بہت سارے ایسے پیشنٹ ہیں جو کیٹرک کے پیشنٹ ہیں جن کا موتیہ ہے. تو ان کی رجسٹریشن ہو گئی ہے. انشاءاللہ ان کو کال کر دی جائے گی، فری آف کاسٹ ہوں گی. 1 روپے بھی ان کا نہیں لگے گا. جو بھی آپریشن کا خرچہ ہے، جو بھی لینس کا خرچہ ہے، جو بھی میڈیکیشن دی جائے گی، وہ ساری چیزیں فری آف کاسٹ ہوں گی. جیسے کہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ اپڑو صاحب موجود اور یہاں پہ بڑا انہوں نے ایک افتتاح کیا. اور یہاں پر نے دیکھا کہ ان کی ایک تنظیم ہے جو بڑی تیزی سے کام کر رہی ہے پورے پاکستان کے اندر، اور ان کی بڑی محنت رہی ہے، بڑی کاوش رہی ہے. ہمارے اپڑو صاحب موجود ہے اور 14 اگست آ رہی ہے. ان کے والد صاحب کی ایک سالگرہ ہوتی ہے 8 اگست کو. اس کے بارے میں پوچھیں گے. اور جو آپ جو اتنے ماشاءاللہ سے محنت کر رہے ہیں اپنی تنظیم کے لیے اور پورے پاکستان کے لیے، ان سے پوچھیں گے ان کا کیا کہنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر نادر علی اپڑو، بانی پاکستان زندہ باد، بیسک آرگنائزیشن پاکستان. جیسا کہ آج یہاں پہ آئے کیمپ لگوائی تھی PZBO کی طرف سے اورنگی میں، جو ہماری ایک ونگ ہے، ہماری 57 ونگ ہیں، ان میں سے ایک میڈیکل ونگ بھی ہے. تو انہوں کی طرف سے یہاں پہ لگائی گئی کیمپ، جس میں کافی 100 سے زیادہ آپریشنس ہوئے اور جو غریب پیشنٹس تھے ان کو دوائی ملی. تو ایک کامیاب یہ ہمارا میڈیکل کا جو آئی کیمپ لگا تھا میڈیکل ونگ سے کی طرف سے کامیاب گیا ہے. اور آپ نے کہا میرے والد، تو میرے والد پاکستان کے نامور ادیب، دانشور، جج، سیاستدان، سماجی رہنما، تعلیم دان اور اپنے دور کے بے باک صحافی رہے ہیں. صحافی یعنی کس دور کی میں بات کر رہا ہوں؟ پاکستان بننے سے پہلے کے دور کی بات کر رہا ہوں، جس ٹائم سندھ صوبے میں فقط ایک سندھی اخبار مسلمانوں کی شائع ہوتی تھی. باقی اخبارات جو بھی تھے وہ سنسکرت اور ہندی میں شائع ہوتے تھے. اور وہ جو اخبار تھی اس کا نام تھا الوحید. وہ الوحید اخبار نے اویئرنیس دی پاکستان کے لیے، کیونکہ اخبار پہنچنا گاؤں میں بہت بڑی بات ہوا کرتی تھی. تو اس اخبار نے پاکستان کے لیے اویئرنیس دی، اور اسی اخبار کی بدولت سندھ اسمبلی سے پاکستان کا ریزولوشن پاس ہوا. تو میرے والد کی ہر سال
8 अगस्त को सिंध बलूचिस्तान पंजाब खैबर पख्तूनख्वा गिलगित बिल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर में सालगिरह मनाई जाती है, बरसी मनाई जाती है। तो इस अगस्त को हमारा 8 अगस्त को बाबा साईं का पूरे पाकिस्तान में सालगिरह का केक काटा जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये एक कुछ सर्टिफिकेट की डिस्ट्रीब्यूशन है जो अबड़ो साहब भी करेंगे और हमारे साथ कैप्टन साहब भी मौजूद हैं, ये भी करेंगे। तो नाम अनाउंसमेंट करते जाएंगे और वो आते जाएं और अपने अपने सर्टिफिकेट लेते जाएं। मिस्टर आमिर सुल्तान। नाज़रीन, आपने देखा अभी हमारे साथ चेयरमैन साहब भी मौजूद हैं, अबलो साहब भी मौजूद हैं। आप मुखैर हज़रात से रिक्वेस्ट भी की, ये मेडिकल आई कैंप लगा, ये चिश्ती नगर, मंसूर नगर, ये बहुत छोटे छोटे से पसमानदा इलाके हैं। यहाँ पे लो क्लास नहीं, इससे भी नीचे क्लास के लोग हैं जो शायद एक दिन का खाना भी बड़ी मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके खाते हैं। तो हमने अपने चैनल के थ्रू मुखैर हज़रात से ताउन करने के लिए भी कहा। हम अपने प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं इन दुआओं के साथ कि आइंदा भी हमारे लोग और ये अबड़ो साहब, चेयरमैन साहब इस तरह के काम करते रहें, इस तरह की कैंपिंग करते रहें, लोगों तक जो है ना उनकी सहूलियत पहुंचती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आगे फॉरवर्ड करिए। थैंक यू।